کے اندر بھی دو یا ہیں، طوا کے اندر بھی دو طوا ہے، اور واو کے اندر بھی دو واو ہیں، ٹھیک ہے۔ یا نہیں پڑھنا، آپ نے دو یا پڑھنے ہیں۔ کس طرح کہ جو بھی کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں ذال کے آگے ایک یا ہے، ایک الف ہے، ایک واو ہے، آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان تینوں کو ہی تنوین طریقہ ہے اس کو چھوڑنے کا، اور دوسرا طریقہ ہے اس کو پڑھنے کا۔ کے اوپر نہ تو کوئی زبر ہے، نہ زیر، نہ پیش، تو ہم نے الف کے اوپر زبر زیر پیش کیوں لگائی؟ آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، خالی الف کے بعد دوسرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ ہم سیریز شروع کر رہے ہیں، ڈیلی 3 پاروں میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ ہیں ان کو سیکھیں گے، اور انشاءاللہ ہم 10 دن میں قرآن پاک کمپلیٹ کریں گے۔ چلے سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ یہاں پر دیکھیں تو زیادہ تر لوگ یہ دیکھیں طا اور تا دونوں اکٹھے آ رہے ہیں، تو زیادہ تر لوگ یہاں پر بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ تا اور طا میں فرق نہیں کرتے، یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ تو اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے؟ آپ نے ہا کو آپ نے طا کے ساتھ ملانا ہے، طا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، ہا طا زیر حط، اور طا کے اوپر تشدید ہے اور تا کیا ہے؟ مشدد ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو طا کو ہم نے 2 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہا کو طا کے ساتھ ملانا ہے، کس طرح؟ ہا طا زیر حط، طا زبر طا، حط، یہاں پر نیچے ہا بھی آ رہا ہے، اوپر تا بھی آ رہا ہے، اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ ہم نے ہا کو چھوڑ دینا ہے، تا کو نون کے ساتھ ملانا ہے، اور نون مشدد ہے تو قرآن پاک میں جب بھی نون مشدد ہوتی ہے تو اس کو غننے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تا نون 2 پیش تن، حطوا تن، حطوا تن، نا حطوا تن، نغفر لکم خطایاکم۔ یہاں پر دیکھیں الف سے پہلے زبر ہے، زیادہ تر لوگ اس کو فا دا، کیونکہ الف سے پہلے جب بھی زبر ہوتی ہے نا تو الف کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، یہ حروف مدہ میں چلی جاتی ہے، لیکن یہاں پر ایک قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے کہ جب خالی الف کے بعد اگلا حرف ساکن ہو یا مشدد ہو تو ہم الف کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو متحرک حرف ہوتا ہے اس کو ہم دال کے ساتھ ملاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ فا نہیں پڑھا جائے گا، اب یہ پڑھا جائے گا فا دال زبر فد، ٹھیک ہے نا۔ فا کو ہم نے دال کے ساتھ ملانا ہے، فا دال زبر فد، دال کھڑا زبر دا، فد دا، را حمزہ زبر را، حمزہ ساکن ہے، پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، فد دا را، تا میم پیش تم، فد دا را تم، 2 3 4، اور آگے بھی 1 2 3 4، 4 حروف یہاں پر آ رہے ہیں، تو ہم نے ان کو کس طرح پڑھنا ہے؟ کن کو پڑھنا ہے؟ کن کو چھوڑنا ہے؟ واو زبر وا، حمزہ زبر آ، وا آ، قاف یا زیر قی، قاف کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، وا عقی۔ آگے دیکھیں تو ہم نے میم کو ڈائریکٹ صاد کے ساتھ ملانا ہے، 1 2 3 4، ان 4 حروفوں کو چھوڑ دینا ہے۔ کیوں چھوڑنا ہے؟ کیونکہ ان کے اوپر کوئی ایسی حرکت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ہم انہیں پڑھیں، تو جب بھی کوئی حرف خالی آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس حرف کو چھوڑ دینا ہے، اور آگے دیکھنا ہے اگر وہ ساکن آ رہا ہے اگلا حرف یا مشدد ہے تو ہم متحرک اور مشدد لیٹر کو ملا دیں گے۔ میم کو ہم صاد کے ساتھ ملائیں گے، میم صاد پیش مس، صاد زبر صا، و اقیم الصا۔ آگے آپ نے واو کو بھی نہیں پڑھنا، یہاں پر ہم نے لام کو پڑھنا ہے، اور لام کے اوپر یہ کھڑا زبر ہے، لام کھڑا زبر لا، و اقیم الصلاۃ، تا زبر تا، و اقیم الصلاۃ، واو زبر وا، حمزہ کھڑا زبر آ، و آ، تا زا پیش تز، و آتزا زبر زا، و آتزا، کاف کھڑا زبر کا، تا زبر تا، و آتوا الزکاۃ، اور جب ہم وقف کریں گے تا بھی ختم ہو جائے گی، اوپر زبر بھی ختم ہو جائے گی، ہا ساکن ہو جائے گا، و اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ۔ یہاں پر دیکھیں زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس میم کو اس نون کے ساتھ بھی ملاتے ہیں اور اس میم کے ساتھ بھی ملاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں 1 2 3 3 میم اکٹھی آ رہی ہیں، ان کو کس طرح پڑھنا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس میم کو اس میم کے ساتھ ملانا ہے، پھر اس میم کو اس میم کے ساتھ ملانا ہے، اس میم کے اوپر بھی آپ نے غنہ کرنا ہے، اس کے اوپر بھی غنہ کرنا ہے، درمیان میں جو نون ہے نا آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے، کس طرح؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، میم میم زیر میم، میم میم زبر مم، میم مم، میم زبر ما، میم مم ما، نون زبر نا، عین زبر ع، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن منع، اور یہاں پر دیکھیں ہم نے ہا کو سین کے ساتھ ملانا ہے، درمیان میں جو 2 الف ہیں اس کو چھوڑ دینا ہے، کس طرح؟ ان یذکر فیہ اسمہ، یہاں پر ہم نے طا کو موٹا کر کے بھی پڑھنا ہے، مد بھی کرنی ہے کھینچ کر لی،
الطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ یہاں پر تین تشدید اکٹھی آ رہی ہیں، تو ان تینوں تشدیدوں کو کس طرح پڑھنا ہے؟ واؤ کو را کے ساتھ ملانا ہے، درمیان میں الف اور لام کو چھوڑ دینا ہے، پھر اس را کو کاف کے ساتھ ملانا ہے، کاف کے ساتھ جو زبر ہے پھر اس کو پڑھنا ہے، پھر اس عین کو ہم نے سین کے ساتھ ملانا ہے، سین کو ہم نے سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے، 2 بار پڑھنا ہے اور سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ واو را زبر ور، را کاف پیش رک، ور رک کاف زبر کا، ور رک کا عین سین زیر عس سین پیش سو، ور رک کا عسو جیم واو پیش جو دال زیر دی، ور رک کا عسجودی، اور وقف کی صورت میں دال کو ساکن کر دیں گے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ یہاں پر دیکھیں اس کے ہجے کس طرح کرنے ہیں، حمزہ نون یا زبر این، یا طا زبر یط، این یط، طا واو زبر طو، این یطو واو زبر و، این یطو فا زبر فا، این یطو فا۔ یہاں پر دیکھیں تو یا کے اندر بھی 2 یا ہیں، طوا کے اندر بھی 2 طوا ہے، اور واو کے اندر بھی 2 واو ہیں، ٹھیک ہے، اور یہاں پر اس سے پہلے نون ہے۔ ہم نے یہاں پر کرنا ہے ادغام مع الغنہ۔ جب بھی آپ نے نون ساکن اور تنوین کے بعد اگلا حرف مشدد دیکھنا ہے تو اگر وہ حروف یرملون میں سے ہوگا تو آپ نے وہاں پر ادغام کرنا ہے، ہاں اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد اگلا حرف لام آ جائے وہاں پر آپ نے اظہار کرنا ہے۔ اس کو کس طرح پڑھنا ہے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا۔ آگے وقف مطلق ہے تو آپ نے سٹاپ کرنا ہے اور وقف کی صورت میں بِهِمَا ہی پڑھا جائے گا، اور تشدید والے جو 3 لیٹر ہیں ان تینوں کو آپ نے سختی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کس طرح، أَن يَطَّوَّفَ، أَن يَطَّوَّفَ۔ یہاں پر آگے آ جائیں، اس کو زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں الا دعاء ونداء، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ حمزہ بھی الگ ہے اور یہاں پر بھی حمزہ الگ ہے۔ اس کو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور وقف کی صورت میں کر جاتے ہیں یا ان کر جاتے ہیں؟ ٹھیک پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، حمزہ لام زیر اللام الف زبر لا، الا دال پیش دو عین الف مد زبر ع، دعا۔ یہاں پر دیکھیں اس مد کا نام ہے مد متصل، اس مد کو ہم بڑی مد کہتے ہیں اور اس کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، اور یہاں سے لے کر یہاں تک آپ نے اپنے سانس کو نہیں توڑنا ہے۔ کیوں نہیں توڑنا ہے؟ کیونکہ یہ ایک لفظ ہے پورا، ٹھیک ہے نا، یہ الفاظ جو ہیں آپس میں مل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ان کے درمیان کوئی ایسا سائن نہیں ہے کہ آپ یہاں پر وقف کریں یا سانس کو توڑے۔ آپ نے سانس کو نہیں توڑنا، دونوں الفاظوں کو اکٹھا کر کے ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے۔ کس طرح، آگے حمزہ کو ہم نے واو کے ساتھ ملانا ہے، یہاں پر ادغام کریں گے، اور دال کے ساتھ جو الف ہے اس کو آپ نے 5 الف کے برابر کھینچنا ہے، اور لاسٹ میں حمزہ کے اوپر 2 زبر ہیں تو ہم کیا کریں گے، اس حمزہ کو ایک الف کے ساتھ بدل کر پڑھیں گے وقف کی صورت میں۔ کس طرح، دال پیش دو عین الف مد زبر ع، دعا، حمزہ واو 2 زبر آؤں، الا دعاء واو زبر وا نون زیرنی وانی دال الف مد زبر دا، وندا حمزہ الف زبر ع، ونداء، الا دعاء ونداء۔ یہاں پر دیکھیں زیادہ تر لوگ خیر اور الوصیت پڑھتے ہیں یا خیرا الوصیت پڑھتے ہیں، یہ کون سا طریقہ ٹھیک ہے؟ اس کو پڑھنا سیکھتے ہیں۔ خا یا زبر خی، را زبر الف را، خی را۔ یہاں پر اوپر دیکھیں تو یہ چھوٹی سی نون آ رہی ہے، اس نون کا مطلب کیا ہے اور اس کو نون کو آگے ملانا ہے یا نہیں ملانا، یہ پڑھتے ہیں پہلے۔ سب سے پہلے اس نون کے بارے میں پڑھتے ہیں، اس نون کا نام ہے نون قطنی۔ کریں گے کہ یہ تو کلمے کے درمیان میں آ گئی ہے، تو یہاں پر ایک طریقہ ہے اس کو چھوڑنے کا اور دوسرا طریقہ ہے اس کو پڑھنے کا۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہاں پر دیکھیں خا یا زبر خی، را الف زبر را، خیرہ، اس نون کو اسلام کے ساتھ ملائیں گے جب ہم نے وصل پڑھنا ہے، خیرہ للوصیۃ پڑھیں گے، اور جب ہم نے وقف کرنا ہے تو خیرہ، اور پھر پڑھیں گے الوصیۃ۔ الف کے اوپر نہ تو کوئی زبر ہے نہ زیر نہ پیش، تو ہم نے الف کے اوپر زبر زیر پیش کیوں لگائے؟
آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے، خالی الف کے بعد دوسرا حرف اگر لام آ جائے تو ہم الف کے اوپر زبر لگا کر پڑھتے ہیں، اور الف کے اوپر جب زبر آ جائے تو یہ الف الف نہیں رہتی، حمزہ میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، اور ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، دونوں طریقوں کے ساتھ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا، جو طریقہ آپ کو اچھا لگے آپ اس کو فالو کر لیں۔ یہاں پر دیکھیں تو ہم نے دو زبر کے اوپر الا دعاء وندا آ کیا تھا نا، تو یہاں پر حمزہ وہی حمزہ ہے لیکن یہاں پر دو زیر آ گئے۔ اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ قاف پیش کو، را واو مد پیش رو، قورو، 5 الف کے برابر آپ نے اسے کھینچنا ہے، اور جب ہم یہاں پر وقف کریں گے کیونکہ آگے طوار ہے، وقف مطلق کا سائن ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ نیچے والی دو زیر ختم کر دیں گے، فا ہم نے ساکن کرنا ہے، اور جب حمزہ ساکن ہو جائے گی تو جب بھی حمزہ ساکن ہوتی ہے تو اس کو جھٹکے کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں۔ کس طرح؟ ثلاثۃ قروء، لاسٹ میں تھوڑا سا آپ نے جھٹکا دینا ہے۔ کس طرح؟ ثلاثۃ قروء، صاد زبر صاد، دال زبر دا، صادا، قاف زبر قا، صادقا، تا یا دو زیر تین، صدقتین۔ یہاں پر بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ ہم نے ہا کو پڑھنا ہے یا تا کو پڑھنا ہے۔ یہاں دو صورتیں ہیں، وقف کریں گے تو ہم ہا کو پڑھیں گے، وصل پڑھیں گے تو یہاں پر ہم ادغام مع الغنہ کریں گے۔ اس کو آپ نے یا کے ساتھ تا دو زیر یا تج نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ زیادہ تر لوگ تج کرتے ہیں، تا یا دو زیر تین، یا تا زبر یت، با زبر با، عین پیش عو، ہا الف مد زبر ہا، یتبعھا، چھوٹی مد ہے، مد منفصل ہے، اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور یہاں پر دیکھیں اذا ہم نے پڑھا، زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں اذن یا اذین، کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہاں پر دیکھیں تو کہتے ہیں کہ اس یا کو بھی ساتھ میں پڑھنا ہے۔ نہیں، آپ نے ایک بات اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ جب بھی آخری حرف کے اوپر دو زبر آ جائیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک زبر کو ختم کرنا ہے، دوسری زبر کو الف کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو یا کے ساتھ نہیں ملانا، اس کو آپ نے ملانا ہے ذال الف زبر ذا، اذا، صدقتی یتبعھا اذا، فلیؤدی الذی اؤتمن امانتہ ولیتق اللہ۔ یہاں پر دیکھیں فا لام زبر فل، یا پیش یو، فل یو، حمزہ دال زبر اد، دال لام زیر دل، لام زبر لا، فلیؤدی اللہ، ذال حمزہ زیر ذی، تا پیش تو، فلیؤدی الذی، تو میم زیر می، نون زبر نا، فلیؤدی الذی اؤتمن۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں رول کون کون سے اپلائی ہو رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ واو کے اوپر حمزہ ہے یا یہ حمزہ الگ پڑھی جائے گی۔ یہاں پر دیکھیں تو ہم نے کیا کرنا ہے، جب بھی 2-3 حروف اوپر نیچے آ جائے نا تو ہم نے کس کو فالو کرنا ہے؟ سب سے اوپر والے کو فالو کرنا ہے، نیچے والے کو چھوڑ دینا ہے۔ یہاں پر ہم واو کو چھوڑ دیں گے، حمزہ کو ہم نے دال کے ساتھ ملانا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس دال کو ہم نے لام کے ساتھ ملانا ہے، اور اس کے بعد یہ کیا کرنا ہے کہ یہ دیکھیں دال کے آگے ایک یا ہے، ایک الف ہے، ایک واو ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان تینوں کو ہی چھوڑ دینا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان تینوں کو چھوڑ دینا ہے۔ کس کس کو؟ واو کو، الف کو اور یا کو۔ کیا کریں گے؟ آپ ان تینوں کو چھوڑ دیں گے، اور کس طرح پڑھیں گے؟ ذال حمزہ زیر ذی، اور جب حمزہ ساکن ہوتی ہے نا تو اس کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، ذی اؤتمن فلیؤدی الذی اؤتمن۔ یہاں پر دیکھیں وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، واو لام زبر ول، حمزہ میم پیش قرآن پاک میں جب بھی میم مشدد ہوگی تو اس کو آپ نے غنے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور الف کے اوپر جب بھی زبر آ جائے تو آپ نے الف کو الف نہیں حمزہ پڑھنا ہے۔ کس طرح؟ حمزہ میم پیش میم زیر می، امی نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ کیونکہ آگے دیکھیں تو یا کے اوپر بھی تشدید ہے، ساکن کو الگ پڑھتے ہیں، مشدد کو الگ پڑھتے ہیں، اس طرح نہیں کرنا۔ ہم نے اگلا حرف بھی دیکھنا ہے، اگلا حرف بھی اگر مشدد ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں سے متحرک حرف اس مشدد کے ساتھ ملائیں گے۔ اس طرح میم یا زیر می، یا کھڑی زیر جی، والأمی، یا کو آپ نے نیچے کی طرف کھینچنا ہے ایک الف کے برابر، والأمیین۔ یہاں پر دیکھیں
یہ ایک حمزہ ہے اور یہ ایک حمزہ ہے۔ الف کے اوپر جب بھی زبر آ جائے تو وہ بھی حمزہ بن جاتی ہے اور یہ ایک حمزہ ہے۔ اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ اَس، اَس، حمزہ زبر آ، حمزہ سین زبر اس، اَس، لام میم زبر لم، تا میم پیش تم، اَأَسْلَمْتُمْ، اَأَسْلَمْتُمْ، من تأمنه بقنطار يؤديه إليك، میم نون زبر من، ہا پیش ہو، تأمن ہو، با زیر بھی، قاف کو ہم نے نون کے ساتھ ملانا ہے، قاف نون زیر قیاں، طا الف زبر طا، طا کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، بقنطا، را کو ہم نے یا کے ساتھ نہیں ملانا، بقنطارج نہیں کرنا، آپ نے پڑھنا ہے را یا دو زیر رین، بقنطارین، یہاں پر ہم نے سختی کرنی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں تو نہ نون ساکن ہے نہ تنوین، یہاں پر ہو رہا ہے ادغام، اور یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ حمزہ کو دال کے ساتھ ملائیں گے اور تشدید والے حرف کے اوپر سختی کریں گے، واؤ کو آپ نے نہیں پڑھنا، حمزہ دال زبر اد، دال زیر دی، یو ادی، ہا کھڑی زیر ہی، یو ادی ہی۔ یہاں پر دیکھیں تو وقف جبریل علیہ السلام لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک جب حضرت جبریل علیہ السلام آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب قرآن پاک سناتے تھے نا تو آپ یہاں پر وقف کرتے تھے، کس طرح؟ قل صدق اللہ، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جب جبریل علیہ السلام آقا علیہ السلام کو قرآن پاک سناتے تھے نا تو آپ یہاں پر وقف کرتے تھے، اس لیے اس وقف کا نام وقف